انڈیا، افغانستان، پاکستان میں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ خفیہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے بھی ہاتھ یا وہابوں کا یہ راز لگ گیا، آج تک جس نے بھی اس عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید تنگ دستی میں ہیں، 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ عمل وہ معجزاتی عمل ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار صرف بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھ لیا، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب دل کرے، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں اس عمل کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے یہ فوری طور پر ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایک ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو، یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہمارے کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال کر تھک گئے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کوئی مشورہ دیں۔ میں آپ کو آج وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل تو پاورفل ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ جس طرح آپ کے بہت سے بڑے وظائف جو آپ لوگ پڑھ کر تھک چکے ہیں اثر نہیں کرتے ہوں گے، اسی طرح اگر آپ کو یہ کھٹکا بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ عمل بھی اثر نہ کرے تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ایسی خفیہ تسبیح پڑھنی ہے، ایک راز بتاؤں گا، اللہ والوں کے طریقے سے آپ کا یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ میں سے کئی میری بہنیں، میرے بھائی کرتے کیا ہیں؟ ہم بے شمار گناہ کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو وظیفے کہاں سے قبول ہوں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب بھی زندگی میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اسکپ کر کے، کاٹ کر، اپنی منمانی سے آگے اگر بڑھتے جائیں گے، بھاگ کر دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ راز آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے راز ہیں، جن کو اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ عمل یہ اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں، ان کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر خدا کی قسم زندگی میں ایک بار یا رحمانو یا لطیفو کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اور یا وہابو کا یہ عمل کر لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالیں گے؟ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا ہے، اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کو تعداد پڑھنی ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو، کوئی پابندی نہیں،
1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جب دل جتنا چاہے پڑھیں۔ استغفار پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب پڑھ لیا استغفار، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، اور استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں یاد کرنا، اور دل ہی دل میں ندامت سے یہ سوچتے رہنا کہ بس اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس آپ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائیں، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے۔ اب آپ اپنے وظیفے پڑھنے ہیں آپ نے، اب اس آج کے خصوصی عمل کو پڑھ لینا ہے جو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ سچا عمل ہے۔ جس کے دل میں کھٹکا ہے وہ بھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوگی، تھوڑی بہت بھی، کہ یہ وظیفہ اثر نہ کرے گا، بالکل پھر کرے گا ہی نہیں، تو اس کا وظیفہ کبھی اثر کرے گا ہی نہیں۔ آپ نے اس کامل وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود پاک حصہ ہے، صرف وظائف حصہ ہیں۔ درود پاک کی طاقت استغفر اللہ پڑھنے سے تو آپ کو مزید بڑھ جائے گی، تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس سے عمل کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور جتنی بار پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لا تعداد پڑھنا ہے، جتنی بار آپ چاہیں اسی طرح درود پاک بھی جتنی بار چاہیں۔ لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وظیفے کے اول آخر اتنی بار پڑھیں۔ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں۔ ہاں وظائف میں آپ تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، وظائف میں کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ آپ نے جتنی بار چاہیں 1 بار 10 بار کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار ضرور پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ پڑھ لیا آپ نے درود شریف بھی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اصل مدعے پر آ جائیں۔ اب اصل جو راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے، چھوٹا معصوم بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی پڑھ لے گا۔ لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح، یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانوں کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو یہ وہ راز ہے کہ اس کو پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جتنے فرشتے ہوتے ہیں، آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہوتے جائیں گے، اور آپ یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن یا رحمانوں کے ساتھ کچھ وظائف آپ یہ پورا عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے۔ سمجھ لیں بات کو، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلانے لگا ہوں بیٹھ جائیں سکون سے۔ ایک بار سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا پڑھنا شروع کریں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ میں گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں جب درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کریں تو وہ جو وقت ہوتا ہے درود شریف اور پہلا وظیفہ پڑھنے کے درمیان، آپ نے درود شریف جیسے ہی جتنی بار بھی پڑھ لیا تو آپ کوشش کیجئے گا اپنے مقصد جو ہے نا ان کی نیت کر لیں کہ مجھے آج رب سے ضد کر لیں کہ رب کریم میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں، مجھے آج سب کچھ چاہیے، میں ضد کر کے بیٹا ہوں، میں اٹھوں گا نہیں جب تک مجھے ملے گا نہیں۔ میرے نصیب میں سب کچھ لکھ دیجئے، بھلے مجھے 1-2 دن میں مل جائے لیکن میرے نصیبوں میں یہ سب کچھ لکھ دیجئے گا۔ رب کریم میں سب کچھ چاہتا ہوں، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے زندگی بھی چاہیے، مجھے دنیا جہاں کی جتنی میری خواہشیں ہیں، حاجتیں ہیں اس عمل کی، جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں مجھے امید ہے مجھے مل کر رہے گا۔ آج میں لے کر جاؤں گا، آج میری خالی جھولی کو رب کریم بھر دیجئے گا۔ ضد کریں جیسے بچہ ماں کے آگے کیسے روتا ہے، چھوٹا بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، آپ ضد کرنا، خوب ضد کیجئے گا رب کریم سے آج، اور کوشش کیجئے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجئے گا۔ اور پہلا وظیفہ
یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خیانوں میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جالیوں پر پہنچ جائیے گا اور در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا تصور میں کہ بس یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار بھی اگر کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پھر شروع سے عمل استغفر اللہ، درود شریف اور پھر شروع سے عمل شروع کرنا پڑے گا۔ تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا، یہی عمل کا حصہ ہے، یہی بڑا راز ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانو کا جیسے ہی پڑھ لیا، 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لیں، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر پر اسی وقت دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یا رحمانو جیسے ہی پڑھ لیں، رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ رب سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے رب کریم محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے اب آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جیسے ہی آپ نے یا رحمانو استغفر اللہ درود شریف پڑھ کے رب کو آپ نے راضی کر لیا، رب سے دوستی کر لی، آپ نے رب کو اور رب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی، اور اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں، رب سے خزانوں کو لوٹنے کا وقت آ چکا ہے، رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ حاجتیں پوری کیسے ہوں گی؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، جتنے بھی مسائل ہیں تمام مشکلوں کو دور کرتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے، یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو کا یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جائیے گا۔ یعنی کہ دوسرا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجیے گا۔ یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 10 بار یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا میں نے 40% حصہ بتایا ہے، ابھی 60% حصہ باقی ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے گا جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے گا آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چاہے آپ لوگ صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، جہاں دل کرے پڑھیں، نہ جگہ کی کوئی پابندی، نہ دن کی کوئی پابندی، زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ یہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی، قرضے بھی اتر جائیں گے، غربت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی غربت اور غریبی دولت میں بدل جائے گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری پریشانی دور ہو جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، روٹھا ہوا شوہر مان جائے گا، روٹی ہوئی بیوی مان جائے گی، جو پڑے اس کے حالات بدل جائیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، اس کے مسائل تمام حل ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا آپ جان لوگے بچے کی؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا؟ دیکھیں یہ عمل جو ہے نا، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو اسی طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پر جو بد نظری ہے نا کسی اپنے کی پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ کسی اپنے پرائے کی آپ پر ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظری جو آپ پر پڑی ہے نا، جس نے آپ کی گھر کو تباہ کیا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ وہ اگر پڑھنے دے گی تو آپ تو ترقی کر جائیں گے، آپ کے تو حالات بدل جائیں گے، وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی نا۔ تو آپ نے اس بد نظری کو اور شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار دینا ہے۔ اور کسی بھی حال میں یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچی ہے،
آپ اپنے گناہگار کانوں نے یہ وظیفہ آپ کے سن لیا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب انسان ہیں آپ۔ پوری دنیا میں آپ سے بڑا بدقسمت شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کو یہ عمل مل گیا اور وہ اسے عمل کو چھوڑ گیا۔ میں اگر کوئی بڑی قسم نہیں کھانا چاہتا میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے میں کرنے لگا ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی سیکنڈ نمبر پر وظیفہ پڑھ لیا، اب میری تمام دکھیاری اور پریشان بہنوں، اب جو وظیفہ آپ لوگوں نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، چاروں طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ مجھے تو وہم و گمان تک نہ تھا کہ یہاں سے بھی پیسہ آئے گا، وہاں سے بھی پیسہ آئے گا۔ آپ کے دوست رشتہ دار حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے کون سا ایسا کام کیا کہ راتوں رات آپ سے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتاؤ ہمیں بھی، کوئی عمل بتاؤ، کوئی راز بتاؤ، کیا کیا تم نے، کوئی کاروبار کر لیا، کہیں ڈاکہ مار لیا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ راز کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ راز میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سینے کا راز ہے۔ اب تیسرا وظیفہ سن لیں، یہ وظیفہ اس عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دنیا کا سب سے افضل ترین وظیفہ بتا دیجئے کہ جو دنیا کے سب وظائف پر بھاری ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے پر دنیا کے تمام وظائف کو اگر آپ لوگ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں، تو تمام میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے، جو آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے پہلا کلمہ بھی عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل، اس عمل کی اجازت تمام بہنوں اور بھائیوں کو ہے۔ میری جو بھی پیاری دکھیاری غم کی ماری میرے بھائی دوست احباب جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے پوری دنیا کے کسی کونے سے، تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہو گیا، کوئی راتوں رات دولت مند ہو گیا، تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا کچھ چلا گیا؟ دینا کس نے ہے؟ رب نے ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ رب سے۔ دینے والی ذات رب کی، مانگنا رب سے ہے۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں چھپانے والے؟ یہ نہ سوچا کریں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا، رب کی رضا کے لیے بتائیں لوگوں کو۔ یہ عمل خود بھی پڑھیں اور صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ مجھے ویڈیو شیئر کروانے کا بالکل شوق نہیں، آپ لوگ چاہیں تو زبانی جا کر بتا دیں، لیکن آپ اگر لوگوں کو ویڈیو شیئر کریں گے تو انہیں اجازت نہ ملے گی۔ آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، میرے زبانی بتانے سے اجازت نہ ملے گی، تو ویڈیو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اجازت بھی مل جائے۔ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، جو بھی میرا بہن بھائی، ایک بار اس عمل کو اسے ضرور دیجیے۔ وہ بندہ آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا، 1 گھنٹے کے اندر وہ کہے گا کہ میرے حالات بدل گئے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی میں وہ سونا بن جاتا ہے، میں غریب تھا، میں فقیر تھا، آج میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ آپ کے پاؤں دھو دھو کر وہ بندہ پیے گا۔ اور آپ لوگ اس عمل کو اگر خود پڑھ لو گے نا تو کومنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہے۔ اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا، اور آخر میں کیا کرنا ہے، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا۔ تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا آخری وظیفہ جیسے پڑھو گے، ایک تو یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے اب تک جہاں تک آپ نے پڑھا، اور جب آخری وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کر لو گے، آپ دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں شمار ہو کر آپ کا ہو جائے گا۔ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا بن جائے گی۔ آپ کی ایسی قسمت ہو جائے گی، آپ کے خاندان میں جہاں پر آج آپ کی عزت نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں نا غریب فقیر سمجھ کر،
وہ لوگ آپ کو کندھوں پر بٹھا لیں گے، اتنی عزت اور آپ کا مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ عمل عزت دلواتا ہے۔ یہ عمل اگر کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضوں سے جان چھڑوائے گا، ہر طرح کی مشکلوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ ایمرجنسی اثر کرنے والا۔ اب آخری وظیفہ، اس وظیفے کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں، اب جو ہے نا آپ کو عمل کا اصل راز بتاؤں گا جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ پورا عمل آپ نے پڑھ لیا، اب کرنا کیا ہے یہ مین مدعا سمجھ کر جائیے گا۔ اگر یہ کام نہ کیا تو عمل پورا ضائع ہو جائے گا۔ سورہ کوثر بھی پڑھ لی۔ دیکھیں، سب سے پہلے یا رحمانو کا وظیفہ آپ نے پڑھا 21 بار، پھر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھا 11 مرتبہ، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ پڑھا 7 مرتبہ، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لی۔ سورہ کوثر جب ایک بار پڑھی تو پہلے تو آخر میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے اپنے پاس 1 گلاس پانی کا جب عمل شروع کریں نا، جب سے بھر کے رکھ لینا ہے، اور جب آخر میں درود شریف پڑھے نا تو اس پانی پر آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ اس پانی پر آپ نے جیسے ہی دم کر لیا، پھونک مار لی، فوراً اس پانی کو 1 گھونٹ پئیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہے، کسی کے رشتوں میں بندش ہے، کوئی بے اولاد ہے، جو کسی بھی مشکل میں ہے، کسی کو کسی کا شوہر چھوڑ کر جا چکا ہے، کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی میری بہنیں اپنی ساس سے پریشان ہیں، آپ یہ پانی پئیں، آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ لوگ آپ سے اتنی محبت کریں گے یہ پانی پیتے ہی، آپ کی دنیا میں اتنی عزت بن جائے گی، آپ کا وہ مقام بن جائے گا، آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا، خوشیاں بھی آئیں گی، آپ کی اللہ پاک جو بھی آپ کی دل میں آپ کی حاجتیں ہیں فوراً پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، دنیا جہاں کی کوئی ایسی پریشانی ہو جس کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر گھٹ کے مرے جا رہے ہو کہ یہ پریشانی میری بس ختم ہو جائے، وہ پریشانی بھی آپ کی یہ عمل دور کر دے گا۔ آپ کی کوئی بیٹی ہے جو کہیں کسی کے گھر میں دی ہوئی ہے، وہ پریشان ہے، آپ کو وہ پریشانی کھا گئی ہے، جوان بیٹے کی پریشانی نوکری کے لیے کھا گئی ہے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کی پریشانی کھا گئی ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، تمام گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ویڈیو کو